حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم کیسے پتا کریں کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ ہم کیسے پتا کریں کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیو سنو، جسے پتا کرنا ہو کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے وہ جائے اپنے گھر میں اپنی ماں کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے، اگر یہ لوگ راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے۔ جسے پتا کرنا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے جائے وہ اپنے گھر اپنی ماں کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے، اگر یہ دونوں شے راضی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہے، اگر یہ دونوں ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، لوگ باہر چائے پینے جاتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، پارٹی پر جاتے ہیں، تو کیا جیسے چائے پیے یا ناشتہ کیے یا کھانا کھائے جو بھی کیے، پیسہ دینے کی بات آتی ہے تو ہر دوست آگے بڑھتا ہے، کہتا کہ بل پیمنٹ میں کروں گا، پیسہ میں دوں گا، پیسہ میں دوں گا، یعنی جو گیا ہے سب وہاں آگے بڑھتا ہے کہ پیسہ میں دوں گا، پیسہ میں دوں گا۔ اب جب وہاں سے گھر آتا ہے تو ماں بیمار ہے، دوائی کے لیے ترس رہی ہے، باپ بیمار ہے، دوائی کے لیے تڑپ رہے ہیں، چھوٹا بولتا ہے برکا سے کہ تیری ماں ہے تو دوائی دے، تیری ماں ہے تو دوائی دے، برکا بولتا ہے چھوٹکا سے کہ تو دوائی دے۔ یہ حال ہو گیا ہے، دوستوں میں خرچہ کرنے میں آگے بڑھتے ہیں اور ماں باپ پر خرچہ کرنے میں پیچھے ہٹتے ہیں۔ اے میرے دوستوں پر خرچ کرنا یہ اچھی بات ہے، خرچ کیجئے، لیکن ان سے پہلے اپنی ماں پر خرچ کیجئے، اپنے باپ پر خرچ کیجئے۔ جو ثواب ماں باپ پر خرچ کرنے پر ملے گا وہ ثواب کہیں اور نہیں ملے گا۔ آج آپ کے سامنے اگر کوئی آ جائے، نمازی، عالم، حافظ، مفتی، پیر اور امام، ان لوگ آ جائے، آپ آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، سلام کرنا سنت ہے نا؟ سلام کرنے والا سنت ادا کرتا ہے اور جو جواب دیتا ہے اس پر واجب ہے ہر حال میں اس کو جواب دینا ہوگا، نہیں تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہ بات ہے نا؟ سلام کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حافظ و قاری جاوید رضا صاحب آئیں گے، ان سے بھی آپ لوگ مصافحہ کریں گے، آرا سے چل کے آئیں گے، سلام کریں گے، اچھی بات ہے۔ ہم آئے، ہم کو سلام کیے، آپ کو ہم دیکھیں، ہم سلام کیے، سنت پر عمل کیے، بہت پیاری بات ہے۔ جہاں پر آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ماحول دیکھنے کے بعد کیا اپنے گھر میں اپنی ماں کو سلام کرتے ہیں، اپنے باپ کو سلام کرتے ہیں؟ ماں باپ کو پہلے سلام کیجئے، اس لیے کہ میرے لیے ہزاروں آدمی تیار ہے سلام کرنے کے لیے، لیکن آپ کی ماں اور باپ کے لیے صرف آپ ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے ہزاروں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کہ موقع ملے گا تو ہاتھ ملائیں گے، لیکن آپ کے باپ کے ساتھ ہاتھ ملانا صرف آپ کا کام ہے، ان کے لیے ہاتھ صرف آپ کا ہے۔ پہلے ماں کو سلام کیجئے، باپ کو سلام کیجئے، پہلے باپ سے مصافحہ کیجئے، پھر کسی اور سے کیجئے۔ آج لوگ دعا کے لیے ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ آقا کریم کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ کی دعا، ادھر ادھر کہاں جاتے ہو؟ کبھی ان سے دعا کرانا، کبھی ان سے دعا کرانا، کہاں جاتے ہو؟ کیجئے، ان سے بھی کیجئے، ان سے بھی کیجئے، ان سے بھی کیجئے، لیکن قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ وہ دعا ہر حال میں قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے حق میں ہے۔ تو
तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मैं मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मती के हक में हुआ करती है। क्या पता चला, मालूम हुआ कि दुआए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मती के हक में रद्द नहीं होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में रद्द नहीं होती है। आका करीम फरमाते हैं पहले दुआ इनसे कराओ। आका ने सनद दे दी, आका ने हुक्म दिया, सनद दे दिया कि तुम इधर उधर कहाँ जाते हो, जैसे तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मती के हक में है, मेरी उम्मत के लिए है। यानी दुआए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मती के हक में रद्द नहीं होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में रद्द नहीं होती। आज लोग इधर उधर घूम रहे हैं, सबसे बड़ा खजाना तो घर में छुपा हुआ है। अगर आपके लिए कोई दुआ करेंगे खानका में जाकर, मस्जिद में जाकर खाने काबा का खिलाफ पकड़ के दुआ करेंगे, कबूल होगी क्या नहीं होगी इसकी कोई सनद नहीं है। कबूल हो जाए तो अल्लाह का फजल है, ले तो कोई सनद नहीं है। लेकिन एक दुआ ऐसी है जिसकी सनद मौजूद है। आका फरमाते हैं वो माँ बाप की दुआ है, जो माँ बाप बच्चों के हक में दुआ करते हैं, ये दुआ अल्लाह रद्द नहीं कबूल फरमाता है। कहिए सुभान अल्लाह। और माँ बाप के दुआ के बगैर, माँ बाप को तकलीफ दे करके जो बच्चा दुनिया में रहता है वो ना यहाँ कामयाब है ना वहाँ कामयाब है। अगर आपके पास माँ या बाप या दोनों में से कोई भी है तो आप खुश नसीब है कि आपकी कमाई खाने के लिए जन्नत जैसी नियामत आपके घर में मौजूद है। जिसके कदम के नीचे जन्नत है वो आपके कमाई खाने के लिए मौजूद है। और वो बेटा बड़ा बदनसीब है जिसकी माँ बाप दोनों मौजूद है और दोनों को तकलीफ पहुंचाते हैं, दोनों की खिदमत नहीं करते हैं, दोनों के देखभाल नहीं करते हैं और दोस्तों पर पैसा लुटाते हैं, इधर उधर पैसा लुटाते हैं, यानी अपनी कमाई से अपने माँ बाप को खुश नहीं रखते हैं। वो बेटा बदनसीब है।